الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الگ کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ کل ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا جس میں ہم نے پہلی 5 جو آیات ہیں وہ ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اگلی جو باقی کی آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں سے چھٹی آیت سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج۔ کلا ان الانسان لیطغی، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جو ہے آخرت کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو اگلی 3 آیات ہیں، چھٹی، 7ویں اور 8ویں، یہ ایک جو فلسفہ ہے ان 3 آیات میں آخرت کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے، طغیانی کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ ان چیزوں پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ وہی حساس انسان ہے جو بیٹھا غور کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، انسان ایسا کیوں کرتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے نا وہ خود کو کسی قید میں نہیں کرنا چاہتا، کسی احکامات کی قید میں، یعنی دین کے احکامات میں قید نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب نان مسلمس کو دیکھ لیں، یا ایون اگر آپ جو جو مسلمان بھی ہیں لیکن جو دین سے دور ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے اتنی، جو لبرل قسم کے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ جی میرا جسم میری مرضی۔ تو بھائی آپ کی مرضی کیسے ہوگی؟ نہ آپ کے پیدا ہونے میں آپ کی مرضی تھی، نہ آپ کی موت آپ کی مرضی سے آنی ہے، نہ آپ نے اپنی شکل خود چوز کی، نہ اپنا خاندان آپ نے خود چوز کیا، اپنا قد کاٹ، اپنے فیس کے جو فیچرز ہیں وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ نہیں کیے۔ تو دنیا میں آپ اپنی مرضی کیسے کر لو گے؟ سرکشی کیسے کر لو گے؟ اللہ نے ہی آپ کو عقل دی، شعور دیا، جس کی بیس پہ آپ اترا رہے ہو، اور جتنی مرضی آپ پلاسٹک سرجریاں کروا لیں، موت تو آپ کو آ کے ہی رہے گی۔ تو اب جو ہے یہ انسان کی جو ہے یہ پرابلم ہے، اصل مسئلہ جو ہے انسان کا وہ یہ ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں 7ویں جو آیت ہے اس میں، ارآہ استغنا، جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ بے پرواہ دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسی لیے وہ سرکش ہوتا ہے نا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ کا انگارہ اگر کوئی زبان پر رکھے گا تو جل جائے گی، جو اس کی زبان ہے وہ جل جائے گی۔ جھوٹ بولے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ انسان سوچتا ہے۔ زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، حرام جو ہے وہ میں جتنا مرضی کھا لوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دنیا جو ہے فزیکل لاز پر چل رہی ہے، یہاں پہ جو مورل لاز ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ اخلاقی جو قوانین ہیں وہ موجود تو ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتا کوئی۔ اخلاقی جو حص ہے انسان کے اندر وہ ہے، صحیح اور غلط کی پہچان بھی اسے ہے، اس کے نفس میں یہ چیز شروع سے ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن جو اپنے آس پاس کی جو دنیا وہ دیکھتا ہے، وہ جو چل رہی ہے، اس میں ان اخلاقی قوانین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، بن مانگے جو دی ہوئی ہیں، ان پر ہمارا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ دل دھڑکنا بند ہو جائے آپ کے اختیار میں ہے؟ آپ سانس لے رہے ہیں، اگلی سانس آپ کو نہ آئے، آپ کے اختیار میں ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئی، اندھے ہو گئے، آپ کے اختیار میں ہے؟ کچھ اختیار میں نہیں ہے۔
تو یہ روٹ کاز ہے، لاپرواہی، بے نیازی، کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ ٹریفک جو ہے بھی قوانین پہ دیکھ لیں، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ سگنل ہے تو آپ کو کھڑے ہونا چاہیے نا، بے شک وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی پولیس جو ہے وہ پولیس والا کھڑا ہے، چلو گزر جاتے ہیں، تو آپ گزر جاتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ تو یہ ہے اصل میں روٹ کاز سرکشی کی، طغیانی کی۔ اگلی آیت ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کچھ شک نہیں کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو انسان کے اندر تزکیہ جو ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے، وہ خود بخود جو ہے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کروں جس کا جواب نہ دے سکوں، جانا ہے۔ یہ اگر کامل یقین ہو، آخرت کا یقین، تو یہ جو ہے سلوشن ہے، یہ اپنے آپ میں ایک حل ہے پہلی دو آیات کا۔ اور یہ ہم سورہ زلزال میں بھی پڑھیں گے کہ جس نے کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کمائی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، انسان کا جہاں ہاتھ پڑے گا کوئی نہ کوئی غلط حرکت وہ ضرور کرے گا۔ تو اگر دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں جو کام کر رہی ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ موٹیویشن کافی ہے خود کو سنوارنے کے لیے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یو لو، یو اونلی لیو ونس۔ تو یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں یا جو نان مسلمس بھی ہیں، تو یولو جو ہے وہ بڑا کہتے ہیں جی یو اونلی لیو ونس، جو مرضی کرو، اس کے بعد تو پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں، جو زندگی ملی ہے اس کو انجوائے کرو، حلال حرام کی تمیز چھوڑو۔ تو آخرت پہ یقین نہیں ہے نا، تو ایسے لوگوں کے لیے سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک لرزا دینے والی آیت نازل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نامہ اعمال جو ہیں جب کسی انسان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ، کاش میرا موت پر ہی خاتمہ ہو جاتا، یہ زندگی ہوتی ہی نہ۔ تو آخرت کا یقین جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے یہاں پر ان تین آیات کا جو ایک لب لباب ہے یا جو ایک سمری ہے وہ یہ ہے کہ پہلا پرابلم کیا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے، یہ ہے پرابلم۔ اس کی کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو وہ بے نیاز ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اس چیز کا سلوشن کیا ہے؟ اگلی آیت میں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ احساس اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی برائی جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے۔ تو ہر وقت جو ہے چار چیزوں کے بارے میں ہمیں کانشیس رہنا چاہیے۔ پہلی بات نعمتوں کا شکر، دوسری بات کوئی آزمائش ہے تو اس پر صبر، اور تیسری بات اگر آپ اطاعت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہدایت بخشی ہے تو اس پر اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کریں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں اس کی تو توبہ کریں۔ یہ چار چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے حالات جو ہیں وہ آخرت میں امید ہے کہ بہتری ہوں گی۔ اچھا آگے جو ہے اب جو اگلی آیات ہے، آیت نمبر 9، یہاں سے جو ہے ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 9، سوری آیت نمبر جی آیت نمبر 9، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یہاں پر ذکر آ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کی زیادتیاں ہیں ان کے بارے میں۔
تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. دو مختلف واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا گیا اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، ان کی اللہ کی طرف سے خاموشی تھی. ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ابو جہل نے اپنے جو ساتھی تھے اس کے، ان سے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے تو کوئی جائے اور اس کی نا اوجڑی لے کر آئے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا جب آپ سجدے میں گئے. تو ظاہر ہے وہ اوجڑی جو ہے اونٹ کی بہت ہیوی ہوتی ہے، تو آپ گردن اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اور وہ دوڑی دوڑی آئی اور پھر اس کو ہٹایا وہاں سے. تو ایک یہ واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا اسی طرح ایک اور موقع پر اس نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے گردن میں چادر کا ایک پھندا سا بنا کر تو کھینچا ہے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ یعنی کہ ابل پڑی، اتنا شدید اس نے زور سے جو ہے وہ پھندا کھینچا ہے. تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوئی اس کی. لیکن تیسرا واقعہ جو یہاں پہ اب بیان ہونے جا رہا ہے، جو تیسرا واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے، جس کی ہم ابھی ڈیٹیل پڑھنے لگے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے نا ایک بار، تو ابو جہل نے اس کو ڈانٹا دوبارہ اور کہا کہ محمد، میں نے منع کیا تھا نا یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی. اور وہ آگے بڑھا پھر سے کوئی اقدام کرنے کے لیے اور پھر پیچھے ہٹ گیا. تو لوگوں نے اس سے جب پوچھا کہ کیا ہوا، پیچھے کیوں ہٹ گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی دیکھی، کھائی نظر آئی ہم دونوں کے درمیان مجھے، اور اس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی. اگر میں آگے مزید بڑھتا تو میری ٹکا بوٹی کر دیتی. تو وہ خوف کھا کر پیچھے ہٹ گئے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ طائف کے واقعے کے بعد ہوا، جب وہاں بھی لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا. تب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ کہیں تو یہ جو وادی ہے طائف کی، ہم اس کو تباہ کر دیں، ان دونوں پہاڑوں کو ہم آپس میں ٹکرا دیں اور اس وادی کو تباہ کر دیں، اس بستی کو تباہ کر دیں. تو یعنی اس کے بعد سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، جس کا ابھی ہم تذکرہ جو ہے اگلی آیات میں مزید ہم کریں گے. ٹھیک ہے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی. یعنی یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. بندہ یہاں پہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہوتا. یعنی ابو جہل کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہی شخص ابو جہل جو ہے وہ ہدایت کے رستے پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا. تو ابو جہل کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. ابو جہل کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں. ابو جہل جو ہے اس کا اصل نام جو ہے وہ عمر بن ہشام تھا، اور اس کا جو لقب تھا، یہ تو ہم تنزیہ اس کو کہتے ہیں، اس کی نفرت میں اس کو ابو جہل کہتے ہیں، جہلیت کا باپ. لیکن جو اس کا لقب تھا اس زمانے میں وہ ابو الحکم تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ عقل مند تھا، تو حکمت کا باپ اس کو کہا جاتا تھا. اس کی بڑی عزت تھی، اس کا بڑا روب تھا، وہ بڑا ایک باوقار انسان تھا اور بڑا بہادر اور جرت مند تھا، بڑا جنگجو تھا، جنگوں میں حصہ لیتا تھا، بڑا عقل مند تھا. یعنی اس میں کچھ ایسی کوالٹیز تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یا مجھے عمر دے دے یا مجھے امر دے دے، کیونکہ ان دونوں کے جو مزاج تھے، ان دونوں کی جو شخصیت تھی نا، وہ آپس میں بہت پیرالل تھی، آپس میں ایک جیسے تھے. اور بدر کی جنگ میں بھی جب ابو جہل قتل ہوا ہے تو اتنی زیادہ اس کے اندر سیلف رسپیکٹ تھی کہ اس نے کہا کہ میری جب گردن کاٹنے لگو تو ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. تو اس کو ہدایت کیوں نہیں آئی؟ اس کا مسئلہ تھا ایگو، اس کا مسئلہ تھا انا، اس کے اندر تکبر بہت تھا. عمر بن خطاب میں انا نہیں تھی، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھی بات کو دل سے مانا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جو جھٹلا دے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیتا ہے.
تو یہاں پہ جو صدق بالحسنی والا جو معاملہ تھا وہ تو عمر فاروق کے ساتھ ہو گیا، اور جو کذب بالحسنی والا معاملہ تھا وہ ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ راہ راست پر ہوتا یا یہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو گویا ایک اور عمر فاروق جو ہے وہ امت کو مل جاتا، لیکن یہ اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اگلی آیت ہے ارأیت ان کذب وتولی، اور اور تم نے دیکھا اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، یعنی ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے دین حق کو جھٹلا کر اس سے منہ پھیر لیا۔ جی یہ آیت نمبر 13 ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ ابو جہل کے بارے میں ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اس نے منہ پھیر لیا، اس نے جو ہے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ آ گئی، یعنی کہ پہلے دو واقعات جو تھے ان میں خاموشی تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وارننگ دے دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاموشی جو ہے وہ ٹوٹ گئی کہ اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اور اسی لیے جو ہے جب وہ آگے بڑھا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک پروں والی مخلوق جو ہے وہ مجھے تکلیف یا مجھے جو ہے وہ مارنے کے لیے آگے کو بڑھی ہے، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بعد، یہ پوری جو ہے وہ پچھلی ہی آیت سے جو ہے وہ آگے بات کہی جا رہی ہے، میں اس کو پورا پڑھ دیتی ہوں۔ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یہ پیشانی جو جھوٹی ہے، جو گنہگار ہے، جو خطا کار ہے، یعنی یہ پیشانی جھوٹی اور گنہگار ہے کیونکہ اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا، اس پیشانی کو کبھی سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، یہ گنہگار ہے، یہ جھوٹی ہے، اور یہ آپ کو بھی سجدہ کرنے سے روک رہی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک بات جو ہے میں اور ایڈ کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز پڑھ رہے تھے نا تو ابو جہل نے آ کر کہا محمد میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہاں نماز نہیں پڑھنی، اور اس طرح سے جو ہے جب وہ آگے کو بڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ میری مجلس میں جو ہے مکہ میں میری مجلس جو ہے وہ بہت بڑی ہے، میرے فالوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تم کس بیس پہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے گا، یعنی اپنی پارٹی کو بلائے گا، اپنے دوستوں یاروں کو بلا لے گا، تو آگے کیا ہوگا؟ سند اس زبانیہ، ہم بھی اپنے موکلانے دوزخ کو بلا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ زبانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں عربی میں پولیس جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو مسلح پولیس ہوتی ہے نا جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور وہ آگے بڑی پروٹیکٹیو شیلڈز بھی لگی ہوتی ہیں اور وہ جو مارتے بھی ہیں، تو ان کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے گا نا تو ہم بھی اپنی مجلس والوں کو بلا لیں گے، اور وہ کون ہے؟ دوزخ کے فرشتے، جہنم کے فرشتے۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، کلا، ہرگز نہیں،
لا तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, देखो उसका कहा ना मानना और सजदा करना और करीब आ जाओ, कुर्ब हासिल करते रहना। यानी उनकी परवाह ना करो, जो ये कहते हैं इनको कहने दो, इनको छोड़ो, मैं इनको खुद ही देख लूंगा। आप बस सजदा करें और मेरे करीब रहें। इसने सजदा करने से मना किया है ना, आप सजदा करें, देखते हैं कि आपको कैसे तंग करता है। अब यहाँ पे जो है एक बात काबिल गौर है इस आयत में कि हो सकता है कि बहुत से लोग उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और नेकोकारी की वजह से उन पर ईमान लाने का सोचते भी हों, लेकिन अबू जहल जैसे लोगों और अबू लहब जैसे, क्योंकि ये सरदार थे, इनका बड़ा दबदबा था, तो इस डर की वजह से, इन दोनों के डर की वजह से जो है आगे ना आते हैं और दूर रहते हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है कि आप सजदा करें और उस हस्ती के करीब आ जाएं जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपको सिर्फ उसकी कुर्बत की जरूरत है। और कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की है, जब उन्हें शायर कहा जाता था, मजनून कहा जाता था, तो कुरान पाक ने कई जगहों पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बंधाई है, हौसला बंधाया है। सूरह कलम में भी इसकी बात होती है, सूरह हाक्का में भी इसकी बात होती है। सूरह हिजर की आखिरी आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, जिसका मफहूम ये है कि हम जानते हैं कि जो ये बातें करते हैं उससे आपका दिल तंग होता है, आप बस अपने परवरदिगार की हम्दो सना करें और सजदा करने वालों में शामिल हैं। यानी आपका काम बस यही है, आप सजदा करें। तो यहाँ पे भी जो है वो सजदे का हुक्म हो रहा है और वहां पे भी सजदे का हुक्म हो रहा है। तो सजदे की जो है हालत में, यानी यहाँ से आप इस बात का भी हम एक हमें ये बात पता चलती है कि सजदे के करीब जो सजदा जब होता है, सजदे में जब हम होते हैं तो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होते हैं हम सजदे की हालत में। यानी जिस्मानी तौर पर तो हम निचली हालत में होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर जो है हम बहुत बुलंदी पर होते हैं। और ये जो आयत है ये सजदे की आयत है। जब भी आप इसको पढ़ें और जब भी आप इसको सुने, तो यहाँ पे सजदा तिलावत जो है वो अ, वाजिब है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने एक सजदा जो है वो करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सूरह थी, इसके अंदर जो है हमें बहुत सारी चीजें जो है वो पता चली। जल्दी से हम जो है उनको समराइज कर लेते हैं। पहले पार्ट में जो है हमें बताया गया कि इल्म हासिल करें, इल्म की अहमियत के बारे में बताया गया, कलम के जरिए इल्म सिखाया गया और वो कुछ सिखाया गया जो इंसान नहीं जानता था। उसके बाद जो है इंसान की जो नेचर है उसके बारे में बात हुई है कि इंसान जो है वो बड़ा सरकश है, और उसकी वजह क्या है कि वो ये समझ बैठता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उससे कभी सवाल नहीं होना। तो ये उन लोगों के लिए जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। अगर हमारे अंदर ये बात यकीनी तौर पर हमारे दिल में ये बात बैठ जाए, इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, तो ये हमारी जो आ, एक सेल्फ क्लीनिंग जो है हमारे नफ्स की, वो इसी एक आयत आ, एक आयत जो है वो काफी है उसके लिए, हमारी सेल्फ क्लीनिंग के लिए। और उसके बाद आगे जो है वो अबू जहल के बारे में बात हो रही है कि वो नमाज से रोका करता था। अब आप ये देखेंगे हमारे मुआशरे में हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कहने को, लेकिन नमाज का कोई सिस्टम तो नहीं है नमाज पढ़ने का। अब देखिए ऑफिस में देख लें या इवन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देख लें, जब जोहर का टाइम हो जाता है, जब आप ऑफिस में होते हैं और असर भी हो जाती है समटाइम्स सर्दियों में, तो उसका कोई सिस्टम तो नहीं है इतना कोई खास, शायद ही कहीं होता हो। तो और अगर कोई, मेरा ख्याल है कि नमाज पढ़ने के लिए कहता भी हो कि जी नमाज का ब्रेक दे दें किसी अपने एम्प्लॉयर को या इवन यूनिवर्सिटी में भी, तो आगे से जो है रिस्पॉन्स को इतना अच्छा नहीं मिलता। यानी कि नमाज कायम करने का जो एक सिस्टम है वो ही नहीं बनाया गया। तो इस हवाले से जो है वो हम भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अब आगे अगली जो है आयत जिसमें
ابو جہل کی ساری بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اینڈنگ جو ہے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو آپ سجدہ کریں۔ تو اس وجہ سے علماء بھی کہتے ہیں کہ سجدے میں جو ہے بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی سورہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کل نئی سورہ جو سورہ قدر ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہ سورج جو ہے یہاں پہ اختتام کو پہنچی، تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو یاد کریں، تاکہ جب آپ نماز میں پڑھیں تو آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے، جو اس میں جو سبق ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہو۔ تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی سورہ قدر کے ساتھ۔ اور یہ سورہ قدر جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سورہ بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ یہ رمضان میں جو ہے وہ رمضان میں جب قرآن نازل ہوا تھا اس کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں، جو کہ رمضان میں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔